اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ آسمان پر ہے، کیسے ہو سکتا؟ اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی ایک تبدیلی ہے کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ افضل ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اصحاب کہف اگر 300 برس تک سوتے رہے تو اس میں کون سی افضلیت ہو گئی؟ کوئی افضلیت کا سوال نہیں۔ اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر 100 برس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، کون سی افضلیت اس میں ہو جائے گی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکتا۔ لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں، لہذا اس نے شوشہ چھوڑا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر ہے، حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اطمینان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ سولی نہیں چڑھائے گئے، وہ سولی چڑھائے گئے، وہ فوت نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے، پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا، پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے، یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں دفن ہوئے، یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود ہے۔ یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے، اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں۔ میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، ہدایت کامل ہو گئی۔ میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ یہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی۔ پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟